اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مبارکہ المائدہ آیت نمبر 16۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے، اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے، یعنی قرآن سے ہدایت دیتا ہے اسے جو اللہ کی مرضی پر چلا سلامتی کے ساتھ، اور انہیں اندھیریوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اپنے حکم سے، اور انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ بے شک کافر ہوئے وہ جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح بن مریم ہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں جی؟ نعوذ باللہ اللہ مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بے شک کافر ہوئے وہ جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح بن مریم ہی ہے۔ آپ فرما دو پھر اللہ کا کوئی کیا کر سکتا ہے اگر وہ چاہے کہ ہلاک کر دے مسیح بن مریم اور ان کی ماں اور تمام زمین والوں کو؟ کوئی کیا کر سکتا ہے اگر اللہ یہ چاہے تو؟ اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور ان کے درمیان کی، جو چاہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر۔ اور یہودی اور نصرانی بولے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ استغفر اللہ۔ آپ فرما دو پھر تمہیں کیوں تمہارے گناہوں پر عذاب فرماتا ہے؟ اگر تم اللہ کے بیٹے ہو نعوذ باللہ، تو حضور پاک سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دو کہ پھر تمہیں کیوں تمہارے گناہوں پر عذاب فرماتا ہے اللہ، بلکہ تم آدمی ہو اس کی مخلوقات سے، جسے چاہے بخشتا ہے اور جسے چاہے سزا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور اس کے درمیان کی، اور اسی کی طرف واپس جانا ہے، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے کتاب والو، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے۔ کتاب والے کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان پر بھی کتابیں اتری ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انجیل اتاری، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتاری، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور
اتاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید اتارا، تو وہ بھی کتاب والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے کتاب والو، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے کہ تم پر ہمارے احکام ظاہر فرماتے ہیں، بعد اس کے کہ رسولوں کا آنا مدتوں بند رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری نبی آئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان دونوں کے درمیان 500 سال سے بھی کچھ زیادہ کا عرصہ ہے، وقفہ ہے۔ پھر آئے ہیں رسول اللہ، تشریف لائے ہیں، تو وہی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد اس کے کہ رسولوں کا آنا مدتوں بند رہا تھا، کہ کبھی کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشی اور ڈر سنانے والا نہ آیا، تو یہ خوشی اور ڈر سنانے والے تمہارے پاس تشریف لائے ہیں، اور اللہ کو سب قدرت ہے، اور اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو کہ تم میں سے پیغمبر کیے اور تمہیں بادشاہ کیا، اور تمہیں وہ دیا جو آج سارے جہان میں کسی کو نہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، اور انہوں نے کیا کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو کہ تم میں سے پیغمبر کیے اور تمہیں بادشاہ کیا، اور تمہیں وہ دیا جو آج سارے جہان میں کسی کو نہ دیا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو بڑی پیاری قوم تھی، من و سلوہ بھی انہی پہ اترا ہے نا، جنت کا جو طعام آتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ آتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑی لاڈلی تھی، جیسے جیسے وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ ویسے ویسے کرتے جاتے تھے، لیکن وہ پھر مکر جاتے تھے، پھر وعدہ خلافی کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ عذاب دیتا تھا۔ بہرحال یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے قوم، اس پاک زمین میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، اور پیچھے نہ پلٹو کہ نقصان پر پلٹو گے، یعنی واپس نہ مڑو، اس پاک سرزمین کی طرف جاؤ، اس میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، اور پیچھے نہ پلٹو، کیونکہ اس زمانے میں فرعون تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کیا کرتا تھا؟ خدائی دعویٰ کرتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر مظالم، ظلم کرتا تھا، مظالم ڈھاتا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کروا دیتا تھا، اور بھی بہت سارے ظلم تھے اس کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہجرت کرو، تو وہی ذکر ہے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وإنا لن ندخلها حتى یخرجوا منہا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ بولے اے موسیٰ، اس میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ اب جس سرزمین کی طرف آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ داخل ہو جاؤ، یہاں سے ہجرت کر جاؤ اور وہاں داخل ہو جاؤ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ ہیں، یعنی قوی لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، ہم تو ڈرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ بولے اے موسیٰ، اس میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ اب یہ لاڈ تھا اس قوم کا، بڑی لاڈلی قوم تھی۔ جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، ہاں وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم وہاں جائیں۔ اور اللہ نے وہ سارا واقعہ بیان کر دیا۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہ
فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دو مرد کہ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، اللہ نے انہیں نوازا۔ وہ بولے کہ زبردستی دروازے میں ان پر داخل ہو، اگر تم دروازے میں داخل ہو گئے تو تمہارا ہی غلبہ ہوگا۔ پہلے شہروں کے ارد گرد دیواریں ہوتی تھیں اور ہر دیوار ان دیواروں میں پھر شہر میں داخلے کے لیے بڑے بڑے دروازے ہوتے تھے۔ تو جس سرزمین کی طرف ہجرت کر کے داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا تھا، اس شہر میں بھی ارد گرد دروازے لگے ہوئے تھے اور دیواریں تھیں۔ تو وہ دو مرد کہ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، اللہ نے انہیں نوازا۔ وہ بولے کہ زبردستی دروازے میں ان پر داخل ہو، اگر تم دروازے میں داخل ہو گئے تو تمہارا ہی غلبہ ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے، اگر تم مومن ہو۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ بولے اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں ہے، تو آپ جائیے اور آپ کا رب تم دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ قوم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور اس قوم کے یہ لاڈ تھے کہ ہم تو نہ جائیں گے، صاف مکر جاتے تھے، کہہ دیتے تھے۔ قال رب انی لا املک الا نفسی وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے رب میرے، مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا۔ حضرت ہارون علیہ السلام ان کے بھائی تھے، وہ بھی نبی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کیا عرض کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے رب میرے، مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا، تو ہم کو ان بے حکموں سے جدا کر دے، یعنی ان نہ ماننے والوں سے ہم دونوں بھائیوں کو جدا کر دے، یہ تو بات ہی نہیں مانتے، یہ ایسی قوم ہے۔ قال فإنها محرمة علیہم 40 سنة یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین۔ قال فإنها محرمة علیہم 40 سنة یتیہون فی الارض۔ عرض بھی پڑھتے ہیں اور ارض بھی پڑھتے ہیں دال کی آواز سے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، فاسقین فرمایا تو وہ زمین ان پر حرام ہے، 40 برس تک بھٹکتے پھریں زمین میں، تو تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ، تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا کہ وہ زمین اس قوم پر اب حرام کر دی گئی ہے، 40 سال تک یہ بھٹکتے رہیں زمین میں ادھر ادھر، اور تو پھر تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ یہی آخری آیت پڑھتے ہیں اور یہی مکمل کرتے ہیں۔ اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی، تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، اور دوسرے کی نہ قبول ہوئی۔ بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا، حسد آ گیا اس میں۔ کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جو ڈر والا ہے، من المتقین جو متقیوں میں سے ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تلاوت قرآن کریم روزانہ کرنے کی توفیق و ہمت ہدایت عطا فرمائے، اور روزانہ صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی، اور صحیح اس کا پیغام آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہمیں سچے سپاہیوں میں، امام زمانہ کی سپاہیوں میں شمار فرمایا۔ آمین بجاہ النبی الکریم و چہردہ معصومین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔